وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، جن لوگوں نے ظلم کیا ہے تم ان پر اعتماد نہ کرو، ان پر بھروسہ نہ کرو، ان کی طرف مائل نہ ہو جاؤ۔ پوری توجہ رہے جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ جو ظالم ہے اس کا ساتھ نہ دو، ظالم کی ہمیشہ مخالفت کرو، ظالم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، ظالم نظام کے خلاف قیام کرو، ظالم لوگوں کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ لا ترکنوا الی الذین ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا ان کے ساتھ کھڑے مت ہو جاؤ۔ فتمسکم النار، تم بھی اس نار میں داخل ہو جاؤ گے، تمہیں وہ نار چھو لے گی۔ خداوند متعال نے قرآن کریم میں سورہ النحل 2 آیتیں ہیں، آیت نمبر 75 اور 76۔ ضرب اللہ مثلا رجلین احدہما ابکم لا یقدر علی شیء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ 2 مردوں کی مثال بیان کرتا ہے، یہ بیان کیا۔ احدہما ابکم، ایک پیدائشی طور پر گنگا ہے، لا یقدر علی شیء، وہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا ہے، وہو کل علی مولاہ، اور وہ اپنے مولا کے اوپر بوجھ ہے، وہ اپنے مولا کے اوپر بوجھ ہے۔ لا یاتی بخیر اینما یوجہ، مولا جہاں بھی اس کو بھیجتا ہے، لا یاتی بخیر، وہ کوئی بھلائی لے کر نہیں آتا۔ یہ اب کم یعنی یہ جو گنگا آدمی جو نا ایسا ہے کہ مولا کے اوپر بوجھ ہے، اور مولا اگر کوئی ذمہ داری دے کے بھیجتا ہے کہیں تو لا یاتی بخیر، کوئی خیر نہیں لے کر آتا۔ تو جو خیر نہیں لاتا کیا لاتا ہے؟ شر لے کر آتا ہے، برائی لے کر آتا ہے، ظلم لے کر آتا ہے، ستم لے کر آتا ہے، تکلیف لے کر آتا ہے، پریشانی لے کر آتا ہے۔ حل یستوی ہوا، کیا یہ ایسا شخص غلام، ایسا شخص جو اب کم ہے، ہوا ومن یامر بالعدل، اور وہ شخص کہ جو عدل کا حکم دیتا ہے، وہ علی صراط مستقیم، اور وہ صراط مستقیم پر بھی ہے۔ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ یعنی یہ شخص جو مولا کے اوپر بوجھ ہے، جو ملت کے اوپر بوجھ ہے، جو ملت کے لیے جہاں بھی جاتا ہے کوئی نہ کوئی شرمندگی لے کر آتا ہے، کوئی نہ کوئی ملت کے لیے قرضے کا بوجھ لے کر آتا ہے، کوئی ملک و ملت کے استقلال کے اوپر کمزوریاں لے کر آتا ہے، جہاں جاتا ہے کمزوری دکھاتا ہے، جہاں جاتا ہے ظالموں کے ساتھ جو نا دوستانہ تعلقات قائم کرتا ہے، جہاں جاتا ہے ظالم کا ساتھ دیتا ہے، جہاں جاتا ہے ظالم کے آواز میں اپنی آواز ملاتا ہے، جہاں جاتا ہے ظالم کی تائید کرتا ہے۔ پوری توجہ ہے آپ کے جو جملے عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ جہاں جاتا ہے ظالم کی تائید کرتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں یہ اور وہ رجل جو عدل کا حکم کرتا ہے، ظالم کے مقابلے میں بھی عدل کا حکم دیتا ہے، اور اس طرح سے اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ اعلیٰ صراط مستقیم، وہ صراط مستقیم پر ہے۔ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اگر پروردگار عالم نے ان 2 کا جن کی مثال بیان کی ہے، اگر ہم اپنے زمانے کے حساب سے ٹیلی کرنا چاہیں تو ایک طرف طاغوت کا نظام ہے، ایک طرف ظالمانہ نظام ہے، ایک طرف امریکہ اور اس کے حامی ہیں جو ظلم کے سوا کچھ نہیں آتا ان کو۔ 1940 سے لے کر کے اب تک امریکہ کی ہسٹری کو دیکھ لیجئے، جہاں جہاں امریکہ گیا ہے ظلم کیا ہے، کہیں اقتدار کے اوپر قبضہ ہے، کہیں ملک کے مفادات پر قبضہ ہے۔ مختصر کرتا جاؤں، کبھی اس نے کسی ملت کے فلاح میں فائدے میں کام نہیں کیا، اور اب تو ستم والا ہے ستم کہ جو اسرائیل غاصب نسل کشی میں جو نا حد سے آگے بڑھ گیا، جس کی مثال شاید تاریخ میں نہ ملے، اس کی تائید میں ٹرمپ نے ان کے جو نا پارلیمنٹ میں جا کر کہہ دیا اسرائیل نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ اپنے دفاع کے لیے کیا ہے۔ تو ظالم نے ظالم کی تائید کی۔